بسم الله الرحمن الرحيم. صحابی کا بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کالی عورت کو جو دیکھا ہے تو انہوں نے پہلے حضور صاحب ان کے پاس ان کو دیکھا تھا جبھی تو وہ پہچان سکے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے، جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر وسول اللہ عباس، ڈاکٹر لقمان سلفی، ڈاکٹر قاری احمد دین، پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی، ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر طالب الرحمان، شیخ محمد منیر قمر، شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور برصغیر کے جید سلفی علماء کرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جدہ دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا. ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی، اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدہ دعوت سینٹر کا نام ہے. حضرات، اہل توحید کا منہج واضح ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم عام حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں، ملحوظ رکھیں، اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید
یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کرے. اور یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے محارم میں رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت رہی ہو، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کے گویا آپ روحانی باپ ہیں، آپ روحانی باپ ہیں، تمام مسلمان مرد اور عورت آپ کے روحانی بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں. اور آپ کی ذات شک و شبہ سے جس قدر پاک تھی کسی دوسرے انسان کی ذات پاک نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ کسی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی عورت نے آپ کے سامنے پردہ نہیں کیا یا کسی کا ہاتھ آپ نے پکڑا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خصوصیات ہو، کسی دوسرے شخص کو آپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے کسی ضرورت کے تحت اپنے چہرے کو ظاہر کیا ہو اور اس کا مقصد ظاہر کرنا نہ ہو، بلکہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. عمومی طور پر دیکھیں کہ عورتیں جاتی رہتی ہیں جہاں سنسان اور راستہ رہا کرتا ہے، ادھر مردوں کے آمد رفت نہیں رہا کرتی، تو عورت تھوڑا سا اپنے چہرے کو کھول لیتی ہے. اب اچانک کوئی مرد آ گیا تو اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عورت کے لیے پردہ کرنا جائز ہوتا ہے، فوراً اس نے دوبارہ پردہ کر لیا ہے کہ نہیں ہے. تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان باتوں کی توجیہ کرنے کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کا حکم ساتھیوں جو نازل ہوا ہے وہ تیسری یا چوتھی یا پانچویں ہجری کے اندر ہوا ہے، تیسری علی اختلاف الروایات یا چوتھی یا پانچویں. اس کا مطلب یہ 2-3 سال جو تھے یا 4 سال جو تھے یا 5 سال جو تھے، اس وقت پردے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا. اب اگر کسی عورت کے بارے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یا آپ کے سامنے بغیر پردے کی آئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ کس وقت کا ہو کہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو جب ہم نے ایک اصول یہ مان لیا قرآن مجید کی ان صریح آیات کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی عام حکم کے روشنی میں، کہ عورت کے چہرے کا پردے کے حکم میں داخل ہے، تو اب اگر دوسری اس قسم کی دلائل آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں یہی توجیہ کرنی ہوگی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں کہیں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے. علماء ایک قاعدہ اور بیان کرتے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے کہ واقعۃ حال لا عموم لہا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ کچھ ایسی اصولی باتیں ہیں جو عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. واقعۃ حال لا عموم لہا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک حادثہ پیش آیا، وہ حکم اسی حادثے تک محدود ہے، اسے عام جگہ پر فٹ نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پی لے بالغ ہونے کے بعد یا 2 سال 3 سال کی مدت گزر جانے کے بعد، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا بیٹا ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ الرضاعۃ من المجاعہ. رضاعت کب ثابت ہوگی؟ کہ جب کہ دودھ بچے کی غذا بنتا ہے، بچے کی. دوسری حدیث میں آپ نے 2 سال کی مدت بیان کر دی ہے. قرآن مجید میں بھی ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. تو گویا جو رضاعت ثابت ہونے والی ہے وہ دودھ کب پلانا ہے؟ 2 سال کی. یہ ایک اصول جب مل گیا، اب اگر کوئی حادثہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کسی آدمی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے دودھ پلا دو تمہارا بیٹا بن جائے گا، تو یہ اسی کے ساتھ خاص مانا جائے گا، عام عورتوں کے اوپر یہ حکم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہمیں شریعت نے بیان کر دیا ہے. اسی طریقے سے پردے سے متعلق ہمیں یہ قاعدہ مل گیا ہے کیا کہ عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. ہمیں یہ قاعدہ مل گیا. چہرے کے پردے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، اور اس کی
تعمیل میں مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا، مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا۔ اب اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں اس عورت نے پردہ نہیں کیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ خاص رہی ہو، وہ کسی خاص مقصد کے تحت رہی ہو، وہ کسی خاص ضرورت کے تحت رہی ہو، اس کو لے کر کے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں چہرہ جو ہے پردے کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ اصول کو آپ سامنے رکھیں تو نماز کے بعد ان دلائل کا بیان ہوتا ہے جس سے ہمارے بھائیوں نے اس سلسلے میں استدلال کیا ہے۔ چلیے وضو کر لیں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جاری رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ اور جی مسجد ہے قریب ہی، اگر مسجد قریب ہے مسجد چلے نا، پہنچ جائیں گے۔ اہلا خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ اور کیسے مزاج ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی، نام تو بھائی لوگوں سے آپ کا سنا تھا، ملاقات ہمارے خیال سے نہیں تھی۔ 8 بجے تک 8 بجے تک کرنے پھر سوال جواب 8 بجے تک تو 8 بجے کہاں زیادہ دیر ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ہم اب اس وقت یہاں تک پہنچے ہیں کہ چہرے کے پردے کے سلسلے میں مخالفین کے دلائل کیا ہیں۔ دیکھیے، ان کے دلائل کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس کا مطالعہ جو ہے بڑی گہرائی اور سنجیدگی سے کیا ہے، خصوصاً علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو جلباب المرأة المسلمہ ہے، اس کا بلا تکلف، بغیر کسی مبالغے کے میں کہہ سکتا ہوں کہ 3-4 بار تو ہم نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا مستقل طور پر، اور اسی لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے دلائل میں حقائق کہاں تک ہیں اور میں ان کی بات سے کہاں تک متفق ہو سکتا ہوں، اس لیے بغیر کسی طرف احترام کے طور پر، مسلک کے طور پر میلان کے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مخالفین کے جو دلائل ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ دلائل تو ایسے ہیں جو بالکل صریح ہیں، یعنی ان سے چہرے کے پردے کا ثبوت نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں، وہ صحیح سند سے مروی نہیں ہیں، اور جو صحیح سند سے مروی ہیں وہ صریح نہیں ہے کہ ہاں اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور بعد میں کسی بعض دلائل میں اگر کسی حد تک ان کے اندر زور ہے اور یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہاں بھائی چہرہ کا پردہ نہیں ہے، تو اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے۔ یہ 3 قسم کے وہ دلائل ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ دلائل لیتا ہوں کہ جو صحیح نہیں ہیں البتہ صریح ہیں، اور اسی پر ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس میں سے پہلی دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت اسما بنت ابی بکر کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، آپ کی سالی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئیں کہ ان کے اوپر بڑے باریک کپڑے تھے، ان کا کپڑا جو تھا وہ جس پر جیسے رہتا نا بڑا باریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا، اے اسما، آپ نے کیا فرمایا؟ اے اسما، عورت جب بالغ ہو جائے، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا یہ حصہ اور یہ حصہ کے علاوہ کوئی اور حصہ دکھائی دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی گٹے پر پکڑا، یعنی دونوں ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں، اور چہرے کی طرف اشارہ